کالیاں زلفاں والا تو تھی دلاں دا سہارا قسم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میری آج کی اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ اس بارے میں ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عاملین پیسے لیتے ہیں، جی عاملین پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں، وہ قرآن کو معاذ اللہ بیچتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات عرض کرتا چلوں کہ عامل جو کامل ہو، شریعت کا پابند ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو اور واقعی وہ اس شعبے میں اجازت یافتہ ہو، یعنی اس کو صاحب سلسلہ نے اجازت دی ہو، اس نے اپنے عملیات کی زکوٰۃ دی ہو اور واقعی وہ اس پہ عبور حاصل کر چکا ہو اور لوگوں نے بھی آزمایا ہو، تجربہ ہو کہ یہ عامل کے پاس جائیں تو فرق پڑتا ہے، تو ایسے عامل اگر کوئی تقاضا کرتے ہیں تو بالکل ان کو دینا چاہیے۔ دیکھیں، مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے کہا کہ حضور، ہمارے جو قبیلے کے سردار ہیں ان کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور انہوں نے بہت کچھ علاج کروایا ہے لیکن اس کو شفا نہیں ملی۔ تو جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا، خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں ان کو دم کر دوں اور ان کو اللہ شفا عطا فرمائے تو کیا اس کے بدلے میں جو میں مانگوں گا ملے گا؟ انہوں نے کہا حضور بالکل ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ تو پھر ان صحابی نے یہ شرط رکھی کہ جب میں ان کو دم کروں گا یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو بکریوں کا ریوڑ مجھے ملے گا، یعنی یہ دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے دم کیا، سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کی، الحمدللہ اللہ نے ان کو شفا دی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو وہ جب بکریوں ریوڑ لے کے آئے تو اختلاف ہو گیا، بعض صحابہ نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ جائز نہیں ہے، بعض نے فرمایا کہ یہ جائز ہے، تو یہ دو گروہ ہو گئے، دونوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا حصہ کدھر ہے؟ یعنی حضور علیہ السلام نے اپنے فرمان سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ بالکل جائز ہے، نہیں تو حضور علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ میرا حصہ کدھر۔ اسی سے علماء نے یہ جو ہے نا جواز نکالا ہے، استدلال کیا ہے کہ دم کے ذریعے، تعویذ کے ذریعے جو علاج کرتے ہیں اگر وہ اپنا معاوضہ لیتے ہیں، فیس لیتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دیکھیں، بعض عاملین کا یہ طریقہ ہے، الحمدللہ میرا بھی یہ طریقہ ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو فرق پڑے تو آپ جو آپ کو حسب توفیق ہے خوشی سے آپ دے دیجئے گا۔ بعض اوقات ہم اپنے طرف سے مقرر کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو بیٹا دیا تو 1200 روپے دینے ہیں، اگر آپ کا قرض اتر گیا اس وظیفے کی برکت سے تو آپ نے 1000 روپے دینے ہیں۔ دیکھیں، یہ شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، جیسے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ اگر ان کو شفا ملی تو مجھے بکریوں کا ریوڑ آپ نے دینا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عامل کہتے کسے ہیں، نہ وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے، نہ اس کو کلام آتا ہے، نہ پہلا کلمہ پڑھتا ہے، وہ علم سے جو ہے پیدل ہوتا ہے، نہ وہ صاحب سلسلہ ہوتا ہے۔ تو بس ہم ہر کسی جس نے لکھا ہوتا ہے بابا یوں کر لے، یوں منتر ہے، موکلات کے ذریعے جو ہے نا شور کو قدموں میں لے آئے، موکلات کے ذریعے یوں کام کروائے، فیس بک پہ پوسٹ پڑھتے ہیں، یوٹیوب میں ایسی پوسٹیں دیکھتے ہیں، ہم ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ روحانی مرکز دارالشفا جو الحمدللہ جس میں ہم یہ کام کر رہے ہیں یہی بہتر ہے اور کوئی نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بہت سارے اچھا کام کرنے والے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے، جو صحیح العقیدہ سنی ہے، جن میں علماء بھی ہے، حفاظ بھی ہے، تو مجھے ان پہ فخر ہے کہ جو یہ کام وہ کر رہے ہیں۔ تو باقی میری جو ویڈیو تھی وہ اس متعلق تھی کہ عامل
پیسے لے تو وہ کیسا ہے؟ تو میں نے آپ کو حدیث شریف کی روشنی میں جو مفہوم میں نے خلاصہ عرض کیا ہے کہ بالکل عامل کا پیسے لینا جائز ہے، درست ہے، اگر واقعی وہ عامل کامل ہے، یعنی صحیح ہو کے کام کرتا ہے، اور دینے بھی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں اگر ایک عامل آپ کے لیے بیٹھا ہے صبح سے شام تک، اس کا کوئی اور کام نہیں ہے، وہ تعویذ لکھتا ہے، وہ دم کرتا ہے، اس کے پاس رش ہے، لوگ آتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس نے کوئی اور کام تو نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ بھی اس کو پیسے نہیں دیں گے، بعض مانگتے ہیں بعض نہیں مانگتے ہیں، نہ بھی مانگے روکے بھی تو آپ کو دینے چاہیے، اور نہیں تو کم از کم 100 روپے دے، 300 دے دے، 500 دے دے، کیونکہ اس کے دیکھیں جو تعویذ کے کاغذ ہیں وہ بھی تو پیسوں سے آتے ہیں، اس جس کمرے میں بیٹھا ہے لائٹ جلائیے وہ بھی تو پیسوں سے آتی ہے، بجلی بل، پھر گرمیوں میں پنکھا چلتا ہے، تو دیکھیں ان کے اپنے بھی معاملات ہیں۔ پھر جب وہ عامل کو اگر آپ پیسے نہیں دیں گے، وہ آپ کا علاج تو کرے گا، دل سے کرے گا، لیکن جب اس کو لگے گا کہ یہاں سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، یہاں سے مجھے میری جو روزی ہے وہ نہیں چل رہی، تو وہ کیا کرے گا؟ یا تو وہ کام کی طرف نکلے گا، مزدوری کرے گا، سبزی بیچے گا، کوئی بھی کام کرے گا، یا بچوں کو پڑھانا شروع کر دے گا۔ تو پھر کیا نقصان ہوگا کہ کچے جو عامل ہے، جو جعلی عامل ہے، جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ عامل معاشرے میں عام ہو جائیں گے، جو کہ ہے۔ اور اس طرح جو صحیح عامل ہوگا، جو واقعی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر خدمت خلق کرنا چاہے گا، تو وہ عامل پھر کام کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے اپنے شعبے کو ٹائم نہیں دے پائے گا، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوگا کہ پھر معاذ اللہ عورتوں کی عزتیں خراب ہوتی ہے آپ کے سامنے، یہ پیسے لٹ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے کئی لوگ آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں عامل کو 3 لاکھ روپے دیے لیکن علاج نہیں ہوا، میں نے فلاں عامل کو 8,000 روپے دیے۔ تو جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ہمارے پاس علاج ہو گیا اور آپ کو لگے کہ ہم ٹھیک ہو گئے، کیا آپ ہمیں اتنے دیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ تو دیکھیں وہ نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے دھوکہ کھایا، لیکن جب ان کا علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتے، اس کے باوجود بھی وہ طرح طرح کی ہیلے بہانے کرتے، وہ 100 روپے دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ ویڈیو جو ہے اس لیے میں نے نہیں بنائی کہ چونکہ میں شعبے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ جی آپ پیسے دیں۔ ہمارے ساتھ بھی الحمدللہ کافی لوگ آتے ہیں، دیتے بھی، ایسا نہیں ہے، لیکن سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا علاج ہو رہا ہے، اللہ آپ کو شفا دے رہا ہے، تو وہاں پہ آپ کو پیسے خوشی سے دینے چاہیے، چاہے آپ 100 روپے دیں، چاہے آپ 1000 روپے دیں، جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ کیونکہ دیکھیں وہ عامل جو بیٹھا ہوا ہے، کم از کم اس کو آپ پروموٹ کریں کہ یار یہاں پہ ہمارا علاج ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ جو عامل ہے دھوکہ نہیں کرتا، یہ ایسے نہیں ہے کہ پیسے لے کے کام نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا۔ ہم نے ایسے عامل دیکھے ہیں کہ جو لاکھوں روپے لے کے چلے جاتے، ان کو کہتے فرق نہیں پڑا تو ہم کیا کریں، جبکہ ہمارا شعبے کا یہ اصول ہے کہ اگر فرق نہ پڑے تو ہم کسی سے پیسے نہیں لیتے ہیں۔ ہاں لیتے بھی ہیں تو پہلے یہ شرط کرتے ہیں کہ اگر فرق پڑے تو آپ کیا دیں گے، بعض کہہ دیتے ہیں ہم 1000 روپے دیں گے، بعض کہتے ہیں ہم 5 دیں گے، تو پھر شعبہ جو ہے اس کا علاج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو فرق پڑتا ہے وہ آگے سے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے جو بھی میرے سننے والے ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جو بھی سنی سے عقیدہ عامل ہے ان کو پروموٹ کرے، ان کا ساتھ دے تاکہ وہ اس شعبے کو عام کرے۔ دیکھیں اگر آپ اس کو پروموٹ کریں گے اچھی نیت کے ساتھ کہ یہ بندہ کامیاب ہو جائے۔ دیکھیں پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو علماء تھے نا، علماء قاری حضرات تھے، ان کو کام کرنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی کیونکہ حکومت ان کو پیسے دیتی تھی، حکومت اپنی طرف سے ان کو اجارہ دیتی تھی، ان کو کہتی تھی حضور آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، آپ نماز پڑھائیں، آپ دین کے مسائل بتائیں۔ آج کل افسوس امام صاحب کی تنخواہ 6000 7000، پیٹرول 215 پہ چلا گیا ہے، لیکن امام صاحب اسی 6000 میں گزارا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں کاروبار جو ہے ایسا نہیں ہے، تو جس طرح مہنگائی ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ امام صاحب ہیں، قرا حضرات ہیں، قاری صاحبان ہیں، ان کے آپ جو ہے وہ تنخواہیں بھی بڑھائیں۔ دیکھیں نا یہ دین کا کام ہے، اگر آپ کسی امام صاحب کو سہولت دیں گے، کسی عامل کو سہولت دیں گے تو وہ آپ ہی کے کام آئے گا نا، آپ جیسے دیگر مسلمانوں کے کام آئے گا۔ تو اس لیے آپ تمام دیکھنے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے گروپوں میں شیئر بھی کریں، صرف اور صرف اس نیت کے ساتھ
کہ اگر میری باتوں سے کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور کوئی واقعی اچھی جگہ مثال کے طور پر چلا جائے اور وہ علماء کے ساتھ یا قراء کے ساتھ یا جو بھی اسلام سے ریلیٹڈ مثال کے طور پر شعبے جات ہیں ان کے ساتھ وہ تعاون کریں گے تو یقیناً اس میں مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ کر کے دعا سونا سورج نمو